بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی احادیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں مثلاً ام سلمہ، ام حبیبہ وغیرہ نے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کا نام ماریہ تھا، جس کو انہوں نے حبش کے ملک میں دیکھا ہوا تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ دونوں ہی حبش کے ملک میں گئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور وہاں کی تصویروں کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ ان لوگوں کا قاعدہ تھا کہ جب ان لوگوں میں سے کوئی بھی شخص مر جاتا تو اس کی مرکد پر خدا کا گڑھ بنا لیتے اور خدا کے اس گڑھ میں جو شخص مر چکا تھا اس کی مورت کو رکھ دیتے۔ دیکھو اللہ کے نزدیک ایسے لوگ ساری مخلوق سے برے ہیں۔ صحیح بخاری پارہ 6 احادیث نمبر 425۔ دوسری احادیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں دے ڈالا اور اس نیت سے دیا کہ خریدنے والا اس پر سواری کرے اور اس کا خیال رکھے، مگر میں نے جس کو دیا اس نے ایسا نہ کیا بلکہ اس نے اس کو خراب کر دیا، تو میں نے اس کو پھر سے مول لینا چاہا۔ میں سمجھا کہ وہ یہ سستا بیچ ڈالے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو تم نہ ہی خریدو، اپنی خیرات کی ہوئی چیز کو نہ پھیرو، اگرچہ وہ تم کو 1 روپے میں ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ اور مزید فرمایا کہ خیرات دے کر پھیرنے والا ایسا ہے جیسے کہہ کر کے اس کو چاٹ لینے والا ہو۔ صحیح بخاری پارہ 6 احادیث نمبر 567۔ تیسری احادیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ جنگ احد میں ایسا ہوا کہ جو لوگ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے 2 کی لاشوں کو اٹھا کر لاتے اور پھر فرماتے ان دونوں میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے۔ جب لوگ ایک کو بتلا دیتے تو آپ اس کو بغلی قبر میں آگے رکھتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں، اور پھر حکم دیا کہ ان سب کو ایسے ہی خون میں لت پت دفنا دیا جائے، نہ ہی ان کو غسل دیا اور نہ ہی ان پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 427۔ چوتھی احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر وہ مجھے بکری کا بچہ نہ دیں گے، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پر ان کو بکری کا بچہ دیا کرتے تھے اور مجھ کو دینے سے انکار کریں گے، تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اور کچھ بات نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہیں۔ صحیح بخاری پارہ 6 احادیث نمبر 536۔ پانچویں احادیث جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے لیے اسلام کی اشاعت کے لیے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ تو اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ جو لوگ ہیں جب ان کے پاس پہنچے گا تو سب سے پہلے ان کو خدا کی عبادت کی طرف بلا، جب وہ اللہ کو پہچان لیں توحید کا اقرار کر لیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز قائم کرنے لگے تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب صاحب استطاعت لوگوں پر اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو نکالنا بھی فرض کیا ہے، جس کو کمزور اور فقیر لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو جب وہ یہ بھی مان لیں تو پھر ان سے زکوٰۃ کو خود ہی وصول کرنا اور مفلس لوگوں میں بانٹ دینا اور ان کے عمدہ مال سے پرہیز کرنا۔
صحیح بخاری پارہ 6 احادیث نمبر 537۔ چھٹی احادیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ موطا میں زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے مارے جانے کی خبر آئی تو آپ اس طرح سے بیٹھے کہ آپ پر رنج طاری ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں دروازے کی دہار میں بیٹھ کر آپ کو دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جعفر کی عورتیں رو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا جا کر ان کو منع کر۔ وہ گیا اور پھر سے لوٹ کر آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ عورتیں نہیں مانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا کر منع کر۔ وہ پھر سے تیسری دفعہ آ گیا اور کہنے لگا قسم خدا کی یا رسول اللہ، وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا ان کے منہ میں خاک پھونک دے۔ تو پھر میں نے اس شخص کے پاس جا کر کہا کہ اللہ تیری ناک میں مٹی لگائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجھ سے فرمایا وہ تو کر نہ سکا، اور اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا بھی نہیں چھوڑتا۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 386۔ ساتویں حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص گالوں پر تھپڑ مارے اور گریبان کو پھاڑے اور کفر کی باتیں بکے رنج کے عالم میں تو وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 384۔ آٹھویں احادیث، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ابو سیف لوہار کے پاس گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنا کے خاوند تھے۔ عرب میں لوگ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ان کو کسی عورت کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو آنا کہتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے ان کو پیار کیا اور سونگا۔ پھر آپ نے صاحبزادے کو سینے سے لگایا اور فرمایا بے شک ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 390۔ نویں حدیث، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے اور قبر کے امتحان کا حال بیان کیا جس میں آدمی جانچا جاتا ہے۔ اس کو سن کر مسلمانوں نے شور مچایا، یعنی سب رونے لگے۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 455۔ 10ویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کو مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور وہ سانپ دکھنے میں ایسا ہوگا کہ اس کی آنکھوں پر 2 کالے داغ بنے ہوئے ہوں گے۔ اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صحیح بخاری پارہ 6 احادیث نمبر 486۔ 11ویں حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 5 اوقیے 200 درہم کے ہوتے ہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی، یہی چاندی کا نصاب ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اور فرمایا نہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے اور نہ 5 دسک کھجوروں سے کم میں زکوٰۃ ہے۔ دسک 60 ساد کا ہوتا ہے اور ساد 4 مد کا ہوتا ہے، اور مد جو ہوتا ہے 1 رتل کے برابر ہوتا ہے، تو 2.5 رتل کے وزن کے حساب سے 1 دسک 5.5 من کے برابر ہوا۔
صحیح بخاری پارہ 6 احادیث نمبر 483۔ آخری احادیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سب انصار سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کے باغ بہت تھے۔ سب باغوں میں سے ان کو ایک باغ بہت ہی پیارا لگتا تھا اور وہ مسجد کے سامنے ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے اور وہاں کا پاکیزہ پانی بھی پیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت اتری یعنی سورۃ العمران کی کہ تم نیکی کا درجہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو اس آیت کے اترنے پر حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے پیش نظر اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز یعنی وہ باغ جو مجھ کو بہت ہی پیارا لگتا ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، اس نیت سے کہ وہ مجھ کو اس کا ثواب دے اور وہ میرا ذخیرہ رہے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس کام میں مناسب سمجھیں اس کی رقم کو خرچ کر دیجئے۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، شاباش، یہ تو بڑی آمدنی کا مال ہے، بڑے فائدے کا ہے۔ میں نے سنا جو تم نے کہا، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہت خوب، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری پارہ 6 احادیث نمبر 540۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی۔ اس کا زیادہ سے زیادہ اشتراک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔